آپ نے سنا نا کہ میدان قیامت میں مومن کی پیشانیاں نور سے چمک رہی ہوں. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومنین کی پیشانی سے جو نور قیامت کے دن ظاہر ہو رہا ہوگا وہ نور سورہ قدر ہے. سورہ قدر کا نور یہ آخرت میں آپ کی پیشانیوں سے ظاہر ہو رہا ہو. اس کو سورہ کو کتنا عام زندگی میں بھی پڑھنا چاہیے اور نمازوں کے اندر تو الگ سے مستحب قرار دے دیا گیا تاکہ آپ ثواب کے شوقی میں کم سے کم اس کو پڑھیں. باقاعدہ جامع احادیث شیعہ جو ہماری کتاب ہے آیت اللہ حسین بروجردی نے اس کی 15ویں جلد کے اندر ایک روایت لکھی ہے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر رات میں 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لی جائے تو صبح ہونے سے پہلے وہ بہشت کا نظارہ کرے گا. سورہ قدر کی اتنی فضیلت. اور بحار الانوار کی 89ویں جلد میں امیر المومنین سے ایک روایت ہے باقاعدہ اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک میوہ اور پھل ہوتا ہے اور قرآن کا جو میوہ اور پھل ہے وہ سورہ قدر ہے. ہر چیز کا ایک میوہ اور پھل ہے، قرآن کا پھل سورہ قدر ہے. ہر چیز کا ایک خزانہ ہوتا ہے اور قرآن کا خزانہ سورہ قدر ہے. ہر چیز کا ایک مددگار ہوتا ہے اور کمزوروں اور ضعیفوں کا مددگار سورہ قدر ہے. اور ہر چیز کی ایک عصمت و پاکیزگی ہوتی ہے اور مومنین کی عصمت و پاکیزگی سورہ قدر ہے. مومنین کی عصمت سورہ قدر ہے. اور ہر چیز کے لیے ایک آسانی ہوتی ہے. مشکلات میں گھرے ہوئے شخص کی راہ آسانی سورہ قدر ہے. یعنی اگر واقعی کوئی مشکلات کے اندر سورہ قدر پڑھے وہ آرام اور سکون کے ساتھ نکل جائے گا اس مشکلات و پریشانی سے. اور ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ قدر ہے. اور ہر چیز کا ایک خیمہ ہے یعنی جہاں وہ چیز قرار پاتی ہے اور رہتی ہے. عبادت گزاروں کا خیمہ سورہ قدر ہے. اور ہر چیز کی ایک بشارت و خوشخبری ہے. لوگوں کے لیے خوشخبری اور بشارت سورہ قدر ہے. اور فرماتے ہیں امام کہ ہر چیز کے لیے ایک حجت ہوتی ہے، ایک دلیل ہوتی ہے. اور رسول خدا کے بعد حجت جو ہے وہ سورہ قدر ہے. رسول خدا کے بعد حجت سورہ قدر. تو دیکھیے یہ جو سورہ ہے سورہ انا انزلنا یا سورہ قدر کہ یہ لیلۃ القدر کا اس کے اندر تذکرہ آیا ہے. یہ سورہ ایسا سورہ ہے کہ عام اوقات میں بھی اس کا پڑھنا، مثلا جس وقت آپ وضو کر رہی ہیں، عام حالات ہیں، نمازوں کے اندر بھی اس کو پڑھنا انتہائی فوائد کا حامل. یعنی وہ ابھی دیکھیے کہ بات میں بیان کرنے والا ہوں کہ وہ رات جس کا فقط اس سورے کے اندر معمولی سا ایک تذکرہ، اتنا چھوٹا سا سورہ، اس میں بھی 1-2 آیتیں اسی میں ہو گئیں کہ بہت فضیل اس میں قرآن نازل کیا. تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی کی رات. اور اس میں مختصر سا ایک تعارف جو ہے وہ کروایا گیا. تو صرف اتنا مختصر سا اس رات کا تعارف ہے اس سورے کے اندر. اور اگر آپ عام زندگی میں دیکھیں کہ عام طور پر جو بچوں کی جو ڈیلیوری وغیرہ ہوتی ہے اس میں جب سختی اور مشکل کے اندر آ جائے تو اس کے اندر بہت باقاعدہ طب الائمہ میں بھی ہے کہ وضع حمل میں آسانی کے لیے سورہ قدر انتہائی مجرب. اور ایک اور چیز ہے جس کے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو جو ہے اولاد کی خواہش میں بیٹی کی خواہش ہوتی ہے، کچھ کو بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے. یعنی وہ یہ غالباً واحد سورہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہش کے مطابق اولاد کو لینا چاہے تو وہ اس کے لیے سورہ قدر بہت مجرب. خواہش کے مطابق اولاد کے لیے اس میں بھی ہے کہ عورت جب نویں حمل کے جو ماہ ہے اس کے اندر داخل ہو جائے تو مشک اور زعفران سے سورے کو لکھ کر اس کا پانی عورت کو پلایا جائے. اور پھر جس بچے کی بھی خواہش ہو کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی نیت کی جائے تو انشاءاللہ پروردگار وہی اس کے لیے قرار دے دے گا. اور اس لحاظ سے اگر اس سورے کو دیکھیں
سورہ قدر کو کہ اگر یہ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے سورہ قدر کو سورہ توحید کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس دن اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکے، کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے۔ رزق کے لیے انتہائی مجرب ہے، کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص ہر روز روزانہ صبح کے وقت صرف اور صرف 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لے نماز فجر کے بعد تو رزق کے سلسلے میں وہ قدرت خدا کا مشاہدہ کرے، پھر وہ دیکھے کہ پروردگار اس کو کیسے طریقے سے رزق مہیا کرتا ہے۔ ہر نماز صبح کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر، اور اگر کوئی شخص 360 دفعہ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لے سورہ قدر، امکان ہی نہیں ہے کہ اس کی وہ حاجت رد ہو، 360 دفعہ۔ تو بہت سارے بزرگ افراد جو کہ اس رات کو عبادت صحیح طور پر نہیں کر پاتے ہیں شب قدروں میں، ان کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے کم سے کم ایک تسبیح لے کے 360 دفعہ سورہ قدر پڑھ لیں، یا آپ بھی پڑھیں، تو اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گی وہ تو ویسے عام دنوں میں 360 دفعہ پڑھنے سے جو ہر دعا لازمی قبول ہو جاتی، چہ جے کر شب قدر لازمی جو چاہیں اس کے ذریعے اپنے اعمال کو قبول کروا لیں، لازمی قبول ہو جائے گی۔ وضو اگر کسی وقت کر رہے ہوں گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے دوران سورہ قدر کی تلاوت کرے تو گناہوں سے اس طرح سے باہر آ جاتا ہے جس طرح بطن مادر سے جب باہر آیا تھا کوئی گناہ نہیں تھا، اس طرح سے اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ باقاعدہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے یہ بات کو لکھا ہے کہ نماز واجب میں اگر کوئی شخص سورہ قدر پڑھتا ہے تو اسی وقت ایک منادی باقاعدہ اس کو ندا دیتا ہے کہ اے بندہ خدا، تیرے گزشتہ سارے گناہ بخشے گئے اور اب تو نئے سرے سے اعمال شروع کر سورہ قدر پڑھنے پر۔ تو آپ نے دیکھا کہ نمازوں کی سب سے بڑھ کر ہمارے سب کے دماغ میں آتا ہے کہ نمازوں کی قبولیت کا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص نمازوں کے اندر سورہ قدر اگر پڑھ لے، باقاعدہ مستدرک الوسائل میں ہمارے امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز میں سورہ قدر پڑھے تو اس کی نماز مقبول ہوتی ہے، یعنی نمازوں میں سورہ قدر کا پڑھنا ہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی، ثواب اس کا دگنا ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ جو بھی دعا کرے گا امام فرماتے ہیں لوح محفوظ میں اس کی دعا مستجاب لکھی جائے گی، یعنی اتنا زیادہ ثواب والا۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، عام دنوں میں بھی، یعنی یہ جو میرے الفاظ ہیں اس میں مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی سورے کی تلاوت کرے، یعنی عام دنوں میں کیوں نہ صحیح، اسے رمضان کے روزوں کا تمام کا ثواب ملتا ہے، عام دنوں میں بھی رمضان کے روزوں کا ثواب اور شب قدر کے احیا کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ تو عام دنوں میں بھی دیکھی شب قدر، تو سوچئے وہ رات جس کا صرف نام اور تذکرہ، صرف چند خصوصیات کے ساتھ اس سورے کے اندر تذکرہ ہوا ہے، تو اتنے زیادہ فضائل کا حامل ہے اس کا پڑھنا، تو آپ سوچیے کہ پوری مکمل وہ رات کتنی عظیم فوائد کی حامل ہوگی کہ فقط جس میں تذکرہ ہے اس کا پڑھنے سے اتنے جب فائدے حاصل ہو رہے ہیں، کس قدر باعظمت وہ رات ہوگی، سارے مسائل کا حل اس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔